السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام رسالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس میں امیر اہل سنت نے 40 فرامین مصطفیٰ جمع کیے ہیں فضائل درود و سلام کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار 50 ٹائمز درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز اس سے ہینڈ شیک فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ جو ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت اور دوزخ یہ بہت عظیم چیزیں ہیں اور اس کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جنت ایمان والوں کے لیے اور جو دوزخ ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ ہاں، وہ نادان جو اسلام قبول کرنے کے باوجود گناہوں بری زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم ہوگی، اور جہنم کے ایک لمحہ نہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی عذاب سہنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں سورہ حشر میں بیان کیا گیا، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہوں گے؟ جنت والے۔ یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے۔ تو جو نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں، چاہے ایجادات کریں، چاہے تعمیرات کریں، چاہے دنیاوی ترقیاں کریں، جہاں مرضی پہنچ جائیں، چاند پر پہنچ جائیں، مریخ پر پہنچ جائیں، جہاں چلے جائیں، ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے، اس کی کتابوں پر ایمان لانے والے، قیامت پر ایمان لانے والے، جنت اور دوزخ پر ایمان لانے والے، ضروریات دین کا اقرار کرنے والے، سمجھنے والے، ماننے والے، یہ کامیاب ہیں، یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے، جنتی کامیاب ہے تو حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچا کر داخل جنت کیا گیا۔ ڈگریاں کامیابی کی علامت نہیں ہے، شہرت کامیابی کی علامت نہیں ہے، بڑا مکان، بڑی گاڑی، بینک بیلنس، پراپرٹی یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل کیا جائے۔ تو ایمان والا اور بے ایمان برابر نہیں، مومن اور کافر برابر نہیں، متقی اور فاسق برابر نہیں، دنیا دار اور دیندار برابر نہیں ہیں۔ دونوں کے اعمال مختلف، دونوں کی کوششیں مختلف، دونوں کا انجام مختلف، ایک کا انجام جنت، ایک کا انجام جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ ایمان والے اور اچھے اعمال والے یہ جنت کی تیاری میں مشغول ہے۔ کافر اور بد اعمال والے
یہ گویا کہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. جو کافر ہیں اور کفر پر مریں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. اور جو ہیں ایمان والے مگر نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، استطاعت کے باوجود حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے، اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، نشوں سے نہیں بچتے، حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتے، غیبت، چغلی، بہتان، گالیاں، فلمیں، ڈرامے، شرابیں، گندے کام، ان کی زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے تو گویا یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سورہ سجدہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ہمارا رب عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ سنیں. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تو کیا جو ایمان والا ہے وہ جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے. ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہیں. جی ہاں، برابر نہیں ہے. بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں. کن کے لیے؟ جنت. کن کے لیے؟ جنت کے باغات. کن کے لیے؟ جنت کے محلات. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے. اور جو نافرمان ہوئے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. یاد رکھیے، اگر کوئی جہنم کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، کوئی جنت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا. جنت بن چکی، اس کے عذابات تیار ہیں، اور جہنم اپنے لیے مطالبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جن کے لیے جہنم مقدر ہے یا اللہ اس کو جلدی داخل فرما. جنت اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو مجھ میں داخل کر. تو جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں، ایمان والے اور کافر برابر نہیں، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں، روزے رکھنے والے روزے چھوڑنے والے رمضان کے برابر نہیں، نگاہیں جھکانے والے اور بد نگاہی کرنے والے برابر نہیں، زبان کی حفاظت کرنے والے اور زبان کی لگام جن کی ڈھیلی ہے، ہر وقت چغلی، غیبت، گانے گنگنا رہے، گالیاں بک رہے، دل آزاریاں کر رہے ہیں، یہ برابر نہیں. ماں باپ کے فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں. قرآن کے عاشق اور قرآن کو چھوڑ دینے والے برابر نہیں. نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر نہیں. جنتی اور جہنمی برابر نہیں. کامیاب کون ہیں؟ جو جنت والے ہیں، جو جنت میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے. سورہ جاسیہ میں ارشاد ہوتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ تو جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ شرابی ہے اور یہ جام عشق رسول میں جھومتا ہے، دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ نشئی اور متقی برابر کیسے ہوں گے؟ نیک اعمال کرنے والے اور گندے کام کرنے والے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، یہ برابر کیسے ہوں گے؟ برابر نہیں۔ جو قیامت کے روز جن پر اللہ ناراض ہوگا ان کے کفر کے سبب یا ان کے برے اعمال کے سبب، نافرمانیوں کے سبب، اللہ اکبر، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ پارہ 29 سورہ حاقہ، یہ سنیے اور اللہ کرے کہ عبرت نصیب ہو جائے۔ دل گناہوں میں ایسا گھر گیا ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کی بجاوری کی، اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں۔ جس کے جو کافر ہے یا برے اعمال والا ہے اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک کو دائیں ہاتھ میں ایک کو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے روز؟ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، یاد رکھیے۔ قیامت قائم ہوگی، دنیا فنا کر دی جائے گی، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، تارے جھڑ پڑیں گے، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، کفار اور فجار جن پر اللہ غضبناک ہوگا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن بیان کرتا ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اور 20۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ وہ جو اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ یعنی جو نیک آدمی ہوگا، ایمان والا ہوگا، اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا، وہ جب نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور مسرور ہوگا، پھر اپنے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے کہے گا دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ آخرت میں میرا حساب لیا جائے گا اور میں نے اس کی تیاری کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 21، 22، 23، 12۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں، جس خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو، رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا۔ جس کا نام اعمال ایمان والے کا اور نیک شخص کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عذاب سے محفوظ ہوگا، اس کو ثواب اور اجر اور صلہ کیا ملے گا؟ جنت کے بلند باغات، پسندیدہ زندگی، پھل وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے حاصل کر لے، اور کہا جائے گا دنیا میں تم نے نیک اعمال آخرت کے لیے کیے، اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، انجوائے کرو۔ اصل انجوائے تو آخرت میں ہے نا، اصل انجوائے تو جنت میں۔ بے وقوف،
تو سمجھتا ہے کہ بدکاری میں انجوائے ہوتا ہے, بدنگاہی میں انجوائے ہوتا ہے, شراب نوشی میں انجوائے ہوتا ہے, تو سمجھتا ہے چرس میں انجوائے ہوتا ہے, گندے دوستوں کی گندی محفلوں میں انجوائے ہوتا ہے, تو غافل ہے اور غلطی پر ہے. اصل عیش اور مزے تو جنت میں ہوں گے, سبحان اللہ, جو ختم ہونے والے نہیں ہیں, جو ختم ہونے والے نہیں. اور جو کافر ہے یا فاجر ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ, اس کے انجام کیا ہوگا سنیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. وہ جو اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, لیفٹ ہینڈ میں, کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا, نام اعمال نہ دیا جاتا, اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی, کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. دائیں ہاتھ میں کن کو نام اعمال ملیں گے؟ سعادت مندوں کو, ایمان والوں کو, اچھے عمل کرنے والوں کو. اور جو بدبخت ہیں, بد نصیب ہیں, کفار, گناہوں بری زندگی گزارنے والے, اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو رسوا ہوگا, کہے گا کاش نام اعمال نہ دیا جاتا, میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے, موت کے وقت ہی میری زندگی ختم ہو جاتی, حساب کے لیے مجھے نہ اٹھایا جاتا, اور نام اعمال پڑھتے وقت یہ ذلت اور رسوائی مجھے پیش نہ آتی, میرا مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تو کچھ میرے کام نہیں آیا, میرا عذاب نہ ٹال سکا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا, میں ذلیل ہو گیا, میں محتاج ہو گیا. اللہ اللہ, پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی مسلمان ہیں ہم, قرآن پر ہمارا ایمان ہے, سنیں اس کا پھر انجام کیا ہوگا. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. اسے پکڑو, کسے؟ جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا, اسے پکڑو, پھر سے توک ڈالو, پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ, پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. اللہ اللہ اللہ, الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا جہنم کے لیے, اس کا آرڈر ہوا, اس کو آرڈر ہوا جہنم کا, کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. کس کو؟ فرشتوں کو, جو حکم نہیں ٹالتے اور بہت قداور اور زور آور ہیں. ایک فرشتہ جہنم میں سارے انسانوں اور جنات کو ڈالنے کے لیے کافی, وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں اور اپنے رب کا حکم نہیں ٹالتے. تو اللہ کا حکم ہوگا نافرمانوں کو پکڑو, اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر توک میں باندھ دو, بھڑکتی آگ میں داخل کر دو. یہ کس چیز کی جزا دی جا رہی ہے؟ گناہوں کی, اس کے گناہوں کے مطابق, اس کے کفر کے مطابق, اس کی نافرمانیوں کے مطابق. پھر اس کو ایسی زنجیر میں پیرو دو, ڈورا پیرویا جاتا ہے نا موتی کے اندر, پیرو دو, جس کا سائز کیا ہوگا؟ فرشتوں کے 70 ہاتھ, فرشتوں کے 70 ہاتھ, اس میں داخل کر دو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی, تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے
قسم مولا تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین آمین. تو جہنم میں جہنمیوں کو، بالخصوص کفار کو، اس زنجیر کے اندر پرو دیا جائے گا جس کا سائز 70 ہاتھ، انسانوں کے نہیں، فرشتوں کے 70 ہاتھ. اللہ 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 اللہ. اور سورہ مؤمن میں ارشاد ہوتا ہے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب، وہ کفار جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا کہ اللہ کا یہ بھیجا ہوا نہیں ہے، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ ان قریب جان جائیں گے. جنہوں نے تکذیب کی قرآن کی وہ جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق ہوگا اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے. 3 طرح کے عذابات کا ذکر ہوا. یہ کفار کو دیے جائیں گے، گلے میں توق، پاؤں میں زنجیریں، اور گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا جسے مرے ہوئے کتے کو پھینکتے. اللہ کی پناہ، کتے سے بدتر ہیں جو کفار ہیں. جی ہاں، کتے سے بدتر ہیں. کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور یہ کھائیں اور خرائیں، یہ کفار ایسے. اللہ کی پناہ. مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت سے، محبوب کی شفاعت سے یہ عذاب نہیں ہوگا. اور جو آگ کفار کو گھیرے گی، باہر سے بھی اندر بھی، ان کے جسموں کے اندر بھی بھری ہوگی. اللہ کی پناہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.